السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو نفوس کے بارے میں جاننے کا اسلامی اصول کی فلسفی سے حضرت مرزا صاحب کی کتابوں سے سمجھنے کا ایک جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور جس میں مرزا صاحب نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر کتنے قسم کے نفس ہوتے ہیں، اور یہ نفس کیا ہیں اور ان کا کیا استعمال ہے، اور ہم اس کو کس طریقے سے بنیادی طور پر سمجھیں کہ ہماری زندگی کے تمام تر جو کام ہیں، تمام تر افعال ہیں، تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب کام آئیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اور گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تین نفس ہیں، جن کو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ سے قرآن مجید نے موسوم کیا ہے، آخر ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کو ہمیں کس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم ان کو گہرائی سے ان کے اندر جو باتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور احادیث نے اس کی تفصیل کی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس کو پوری طرح کھول کر بتایا ہے، اس کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ ہمارے کسی کام میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان تینوں نفوس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں کس طرح سے ان کا استعمال ہم کریں کہ ہم ترقی کی اور آگے بڑھتے جائیں، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز نفس امارہ کے متعلق ہم باتیں کریں گے، جیسا کہ آپ لوگوں نے جو اسلامی اصول کی فلسفی کے پہلے 10-11 صفحوں میں سنا ہے، جس میں تینوں نفس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر یہ تین نفس بالکل ابتدا سے لے کر آخر تک اگر وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان میں سے اگر ہم نفس امارہ کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ آخر نفس امارہ کے اندر، اور نفس امارہ کے مطلب کے ساتھ نفس امارہ کو اگر ہم 7 حصوں میں بانٹتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے نفس امارہ کا ایک نام دیا ہے، لیکن قرآن مجید میں مختلف قسم کے نفس امارہ کی اسٹیجز کا بھی ذکر کیا ہے، اور اگر ہم نفس امارہ کے ان اسٹیجوں کا جو ہے نا تزکیہ کریں اور ان اسٹیجوں کے بارے میں جانیں تو ہمیں نفس امارہ پوری طرح سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے نفس امارہ کی اس جتنے بھی پوائنٹس ہیں، 7 پوائنٹس ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ دنیا میں ہر چیز یا ہر انسان یا ہر کام کے بارے میں یہ جاننے کے جو ہے نا لائق ہو جائیں گے کہ یہ ابھی کس اسٹیج پر ہے اور اس کو کس اسٹیج تک پہنچنا ہے، اور قرآن مجید نے کس اسٹیج تک پہنچنے کا جو ہے نا ایک جو ہے نا راہ بتایا ہوا ہے۔ نفس امارہ کا جو ایک عام معنی ہے وہ آپ کی اسکرین پر ہے کہ نفس امارہ انسان کا وہ من ہے جو اسے غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ 7 سیڑھیاں بتاتی ہیں کہ یہ من کیسے دھیرے دھیرے اور برا ہوتا جاتا ہے۔ پہلے صرف کھانے پینے کی سوچ، پھر سوارتھ، پھر پاپوں کی عادت، اور آخر میں پوری طرح برائی میں ڈوب جانا۔ ہر سیڑھی پر قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ انسان کیسے غلط راستے پر بڑھتا ہے، اور اس میں جو اسٹیج بتائے گئے ہیں پہلے اسٹیج سے 7ویں اسٹیج تک، وہ نیچے سے اوپر کی اور ہے۔ نیچے سے اوپر کی اور کہنے کا مطلب برائی کی اور جو نفس امارہ میں کتنی گہرائی تک انسان جو ہے نا پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا جو ہے نا لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں، یعنی کہ پیچھے سے آگے کی اور دیکھیں، تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کو کس طریقے سے محنت کرتے کرتے آگے تک آنا ہے، پھر پہلے نمبر پر آ کر وہ پھر اس کے بعد نفس لوامہ کی اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ابھی آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان 7 جو اسٹیج ہیں نفس امارہ کے، ان کا جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں ان چیزوں میں ہمیں جو ہے نا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم کس طریقے سے جو ہے نا اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو
नफ्स अम्मारा जैसा कि बताया कि इंसान का वो मन है, और जैसा इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी में मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि ये तभी हालतें हैं, एक इंसान की तभी हालतें। अगर इंसान के रूह से देख रहे हैं तो उसकी तभी हालतें हैं। अगर किसी भी दुनिया में किसी काम को हम देख रहे हैं इस नज़रिए से, तो उसकी जो ये 7 स्टेज आते हैं हर चीज़ के, ये पढ़ाई में भी, अपने काम में भी, अपने रोज़गार में भी, अपने बच्चों की तरबियत में भी, अपनी पढ़ाई में भी, और अपने जो शहर है या अपना मुल्क है या अपनी दुनिया है, उन सब के बारे में ये स्टेजेस जो है ना ज़रूर आते हैं। अगर इसको समझ लिए तो आप इसको हर एक चीज़ पर रख कर समझ सकते हैं कि ये चीज़ अभी किस स्टेज पर है नफ्स अम्मारा की। यानी कि मोटे तौर पर हर चीज़ के 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 जो है ना स्टेज होते हैं मोटे तौर पर। नफ्स अम्मारा का स्टेज, नफ्स लव्वामा का स्टेज, और नफ्स मुतमइन्ना का स्टेज। और फिर उसके अंदर हम आज ये पढ़ रहे हैं कि नफ्स अम्मारा के अंदर जो 7 स्टेजेस आते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो उसमें से पहला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरा हैवानी दर्जा होता है, यानी कि पूरे जानवर की तरह एक इंसान होता है, और ये उसका पहला दर्जा होता है। इसमें नफ्स जो है शारीरिक इच्छा जो होती हैं, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात जो हैं, जैसे शहवत, गुस्सा, लालच, उसका गुलाम रहता है। यानी कि उसके अंदर गुस्सा भी होता है, लालच भी होता है, शहवत भी होता है, यानी कि सारी चीज़ें उसके अंदर बदअखलाकियाँ पाई जाती हैं, और उसमें कोई रूहानी जो है ना चेतना नहीं होती। रूहानी तौर पर वो उन चीज़ों को समझता नहीं कि मैं गुस्सा में हूँ या मैं शहवत में हूँ या मैं लालच में हूँ, उस चीज़ को नहीं समझता। इसके बारे में कुरानी आयत ये जो है उसका तर्जुमा यहाँ पर है, अल-जासिया की जो 45 नंबर की सूरह है उसका 23 नंबर की आयत का तर्जुमा है कि क्या तुमने उसे देखा जो अपनी हवस को अपना खुदा बना लेता है। यानी कि अपनी हवस को अपनी खुदा बना लेने का मतलब यह है कि उसको ये समझ नहीं आता कि मेरी ये हवस, मेरी ये लालच, मेरा ये गुस्सा, इसका कुछ मतलब है कि नहीं, क्या मैं इससे जो है ना बाहर निकलने के लायक हूँ या बाहर निकलना चाहिए या नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ यही समझता है कि गुस्सा ही सब चीज़ है, लालच ही सब चीज़ है, और शहवत ही सब चीज़ है। इसी तरह से तमाम बदअखलाकियों को समझता है कि वैसा ही जैसे कि एक जानवर समझता है। यह आयत उस व्यक्ति को दर्शाती है जो अपनी हवस का गुलाम बनकर खुदा से गाफिल रहता है। और इसका मतलब ये है कि ये जो पहला स्टेज है, ये नफ्स की जो हैवानी जो एक सिफत होती है उसको बताता है कि एक इंसान जो है ना जानवरी सिफत में रहते हुए इस तरह का हो जाता है। ये तो नफ्स अम्मारा का पहला स्टेज होता है, और पहले स्टेज से ही ये बात पता चल रही है कि इंसान जो है ना किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने जो है ना एक जो जानवरी सिफत के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी के इब्तिदा करता है, उसकी शुरुआत करता है। अब उसका दूसरा दर्जा भी आता है नफ्स अम्मारा का। वो नफ्स अम्मारा का दूसरा दर्जा ये है कि नफ्स स्वार्थी होकर दूसरों के हक़ को भी मारने लग जाता है। ये दूसरा स्टेज आ जाता है। पहला तो ये हुआ कि वो अपने नफ्सों, अपने जो स्वार्थों या अपने लालचों या अपने बदअखलाकियों पर पूरी तरह जानवरों की तरह जो है ना करने लग जाता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज भी आ जाता है कि वो स्वार्थी हो जाता है और दूसरों के हक़ को मारने लग जाता है। इसके बारे में कुरान मजीद की आयत है जो 47 नंबर की आयत है, 47 नंबर की सूरह है, और उसकी 38 नंबर की आयत है। उसका तर्जुमा यह है कि और जो शख्स बुखल करता है वह अपने ही नफ्स के लिए बुखल करता है। यानी कि जब एक इंसान स्वार्थी रवैया इख्तियार करता है तो वो सिर्फ़ अपने लिए सोचता है, अपने लिए ही जीता है। यानी कि एक तो जानवरी सिफत में जी रहा है, फिर अपने लिए ही जी रहा है, दूसरों के लिए उसको कोई फ़िक्र नहीं होती। तो ये दूसरा दर्जा नफ्से अम्मारा में आता है, जिसको जो है ना खुदगर्जी का जो है ना दर्जा कहा जा सकता है। और इसको जो है ना खुदगर्जी के दर्जे से जो है ना खुदा ताला ने जो है ना मौसूम किया है। और कुरान मजीद की दूसरी आयतों में इसकी तफसील जो 47 नंबर की आयत सूरह है उसमें जो है ना ये बताया गया है। फिर तीसरी जो सिफत यानी कि नफ्स अम्मारा में तीसरा जो स्टेज आता है
وہ پاپوں میں لگاتار وردھی کرنے لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں میں وہ مسلسل ترقیات کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو خود غرضی آ گئی، اس کے بعد جو ہے نا دوسروں کے حق مارنا آ گیا، پھر تیسرے میں آ جاتا ہے کہ وہ گناہوں میں لگاتار ترقی کرتا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں گناہ میں ہوں اور مجھے جو ہے نا نیکی کی طرف جانا ہے، بلکہ اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور نفس جو ہے نا پاپ جو گناہ کرنے کو عادت بنا لیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآنی آیت جو 83 نمبر کی سورہ ہے، اس کے 14 نمبر کی آیت میں، یعنی کہ سورہ المطففین میں خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتیوں کی وجہ سے جنگ لگ گیا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو جانوری صفت میں رہے، پھر وہ خود غرض ہو گئے، اور خود غرض ہونے کے بعد جو ہے نا ان کے جو ہے نا صفت میں اور ان کے کاموں کی وجہ سے جو ہے نا، یعنی ان کے عملوں کی وجہ سے اس میں جنگ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں اور زیادہ جو ہے نا ترقیات کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا گناہ کی گہرائی میں جو ہے نا انسان ڈوب جاتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کا اسٹیج جو ہے نا آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم چوتھے نمبر کی طرف جائیں، یعنی کہ اسی اسٹیج میں، نفس امارہ کے اسٹیج میں، آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس انسان کو آپ حیوانی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی اچھے اور برے کا جو ہے نا علم نہیں ہے، تو وہ پہلے اسٹیج نفس امارہ میں آ گیا۔ پھر اس میں دوسروں کے حق کو مارنے بھی لگ جانا، وہ جو ہے نا اس کے دوسرے اسٹیج میں آ جاتا ہے۔ پھر تیسرے اسٹیج میں آ کر وہ اس میں اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے عملوں کی وجہ سے اس کو جنگ لگنے لگ جاتا ہے، اس کے اس کے جو ہے نا اعمال میں، اور وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر چوتھے اسٹیج میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے لطف اٹھانے لگ جاتا ہے، اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اس کو جو ہے نا غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور اس میں اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی جو سورہ توبہ ہے، جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کے 37 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ ان کے لیے ان کا کرتیہ سہانا کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو جو ہے نا ان کا کام بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے بغیر جو ہے نا ہمیں کوئی جو ہے نا مزہ اور زندگی میں نہیں ہے، اور وہ اپنے جو گناہوں سے خوشی ڈھونڈتے ہیں، اور اس خوشی سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے جو ہے نا زندگی میں جو نفس امارہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا چوتھا اسٹیج آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے جو ہے نا کاموں کو جائز ٹھہرانے لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو مزہ آ رہا ہے، یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآنی آیت جو سورہ الانفال ہے، 8 نمبر کی سورہ، اس کے 48 نمبر کی آیت میں انسانوں کی جو نفس امارہ کی حالت میں ہوتے ہیں اور 5ویں اسٹیج پر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اور شیطان نے ان کے کرتیوں کو ان کے لیے سہانا کر دکھایا، یعنی کہ جتنا وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جتنا بھی وہ اس میں مزہ لینے لگ جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ نفس جو ہے نا بہانے بازی مارنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام اگر وہ کرتا ہے اور اس کام کو اگر کوئی لوگ برا بھی بولتے ہوں، اور اس کو جو ہے نا ان کو لگتا ہو کہ نہیں یہ جو ہے نا غلط ہے، لیکن یہ اس چیز کو صحیح ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، اور شیطان ان کے دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے کہ جو تم کرتیہ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور وہ اس سچائی کو سمجھ کر اسی کو سچائی سمجھ کر اپنی زندگی میں اور مزے سے جو ہے نا اپنے گناہوں کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ایک اسٹیج آتا ہے، 6واں اسٹیج، جس میں وہ اپنے گناہوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس گناہ کو اگر ایک قانون کی نظر سے دیکھا جائے اور دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تو گناہ کیا اور اس میں مزہ لیا اور اس کو صحیح بھی ٹھہرایا، لیکن اس میں اور آگے گزر گیا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں اشارہ ہے کہ 182 نمبر آیت ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں دھیرے دھیرے ایسی جگہ لے جائیں گے
کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی کہ اس طریقے سے قرآن مجید نے ان کو جو ہمارے جو انسانوں کو اچھے کاموں کی طرف لے جانے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ اس سے جھٹلانے لگ گئے اور ان چیزوں پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، تو وہ دھیرے دھیرے اور بھی جو ہے نا دھیرے دھیرے ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں انہیں اور کچھ خبر نہیں رہے گی، یعنی کہ وہ حد سے گزر جائیں گے اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں، اور ان کو کسی بھی قسم کی اچھائی کے بارے میں جو ہے نا خبر نہیں رہے گا، اور ان کا نفس جو ہے نا یہ سمجھیے کہ بے لگام ہو جائے گا، اور وہاں پر جا کر کوئی بھی لگام ان کے کام نہیں آئے گی، اور وہ جو ہے اس چیز میں جو ہے نا پوری طریقے سے ڈوب جائیں گے۔ پھر نفس امارہ کی 7ویں حالت آتی ہے کہ گناہوں میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں، اور یہ وہ حالت ہے نفس امارہ کی آخری حالت، یعنی کہ اتنی گہرائی سے وہ اپنے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ ان کا ضمیر ہی مر جاتا ہے، اور ان کی ضمیر کبھی بھی ان کو 1% بھی یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کر رہے ہو، بلکہ وہ پوری طریقے سے جو ہے نا اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی بھی قسم کی حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کو ایک ذرہ بھی رنج نہیں ہوتا، اور بلکہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے، اور وہ اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو اس اسٹیج کے انسان کو آپ جب دیکھیں، یا اس اسٹیج میں جب کسی بھی چیز کو دیکھیں، تو آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ نفس امارہ کی ایسی حالت میں ہے کہ جہاں سے نکلنے کے لیے اس کو ابھی بہت وقت لگے گا، اور اس کو بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہم نے نفس امارہ کے اوپر سے نیچے تک آئے ہیں، یعنی کہ 1 نمبر سے 7 نمبر تک جب ہم آئے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک چیز سمجھ آئی ہوگی کہ پہلے نمبر میں جب کوئی نفس امارہ میں ہوتا ہے تو وہ اس اسٹیج پر ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ آگے بڑھ کر نفس لوامہ میں پہنچ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی دھیرے 2 نمبر 3 نمبر یا 7 نمبر تک ہم آ جاتے ہیں نفس امارہ کی گہرائی میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے انسان کو اٹھا کر سب سے پہلے تو نفس امارہ میں ہی اس کو ترقی کروانی پڑے گی، اور 1 نمبر تک لے جانا پڑے گا، پھر وہاں سے اس کی تربیت کر کے اس کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ تو یہ قرآن مجید نے نفس امارہ کا ذکر کر کے ایک انسانی خلقت کو، انسان کی حالت کو بتا دیا ہے کہ ایک انسان کس حد تک جو ہے نا نیچے جا سکتا ہے۔ اس کو نفس امارہ سے موسوم کرتے ہوئے ہمیں ایک گر سکھا دیا ہے کہ جب بھی آپ انسانوں کی حالت کو دیکھو، اپنے بچوں کی حالت میں بھی جب تربیت ہم کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان 7 اسٹیجز میں کس اسٹیج پر ہیں، ہمیں ان کو کس طریقے سے جلدی اوپر لے جانا ہے، اور آگے جو ہے نا نفس لوامہ میں ان کو قدم رکھوانا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب نفس لوامہ کے 7 اسٹیج کا ذکر ہوگا، تب سمجھ آئے گا کہ نفس امارہ کے پہلے اسٹیج سے اوپر جب ہم نفس لوامہ میں قدم رکھیں گے، تو وہاں پر بھی کس گہرائی سے ان 7 اسٹیجوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ اس میں ہم کس طریقے سے ترقی کروا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تیسرے نفس میں جب ہم جائیں گے، یعنی نفس مطمئنہ میں، اس میں بھی 7 اسٹیجز کو ہم اس میں انشاءاللہ العزیز بانٹیں گے، اور اس میں بھی دیکھیں گے کہ ہم کس اسٹیج پر قائم ہیں۔ تو یہ نفس امارہ کی ان 7 اسٹیجز کو اگر آپ لوگوں نے سمجھا ہو، تو اپنے نفس کی حالت کو آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ اس اسٹیج پر، یا اپنی زندگی کے کون سے سال میں یا کس وقت آپ کس اسٹیج پر تھے، اور خدا تعالیٰ نے ترقی دیتے ہوئے آپ کو ان نفس امارہ کی حالت سے نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح بھی جو ہے نا ہم خود کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے جب ان تینوں نفسوں کا ذکر کیا ہے، تو ان تینوں نفس کی اصلاح کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم اسلامی اصول کی فلسفی پڑھ رہے ہیں، اس میں آگے جا کر ان کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا ہے، کہ اور وہ بھی قرآن مجید سے بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے نفس امارہ کے 7ویں اسٹیج پر اگر کوئی انسان ہے اور وہ اپنے گناہوں میں ڈوب گیا ہے، اور گویا کہ اس کا ضمیر بھی اس گناہ کو کرتے کرتے اس کا ضمیر بھی مر گیا ہے،
اس کی ہم اصلاح کیسے کریں اور اس کو ہم کس طریقے سے دھیرے دھیرے اوپر اباریں اور اس کو جو ہے نا نفس لوامہ کی طرف لے جائیں، جہاں اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگ جائے گا تو اپنے اندر سدھار کرتا چلا جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں قرآن مجید نے سمجھایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں کو اور سمجھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ نفس امارہ کی ان چیزوں پر غور کریں۔ کل اسی لیے جو ہے خاکسار نے آپ لوگوں کو اس کو مہیا کر دیا تھا، اس اسکرین شاٹس کو، تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک نفس امارہ کی شروعاتی حالت 7ویں نمبر سے شروع ہوتی ہے اور 1 نمبر تک جاتی ہے، اور 1 نمبر کے بعد پھر نفس لوامہ کا جو ہے نا ایک دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں انسانوں کو پہچاننا ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے کہ ہمارے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ لوگوں کے بھی تعلقات میں ہوں گے، تو ان کو ہمیں یہ چیز بتانی ہے کہ پڑھائی میں ان چیزوں کا کیسے استعمال کریں، کیسے دماغ میں جو ہے نا ان چیزوں کو ہم ذہن نشین کریں، اور اس چیز سے جو ہے نا ہم آگے کیسے نکلیں۔ اس میں بھی اگر ان 7 اسٹیج کو پڑھائی کے معاملے میں جب ہم بانٹیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پڑھائی کے معاملے میں نفس امارہ کی حیثیت تک بھی انسان ہوتا ہے کہ پہلے اسٹیج میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اور اسی طریقے سے 7ویں میں بھی۔ 7ویں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پڑھائی کے لیے قدم رکھتا ہی ہے تب وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی اگر کہا جائے گویا کہ اس کا پڑھائی کے معاملے میں ضمیر میں ابھی کسی قسم کی نشو و نما شروع نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہاں سے نفس امارہ کے 7ویں اسٹیج سے وہ پہلی کلاس سے شروع کرتا ہے، اور پھر الفاظوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، پھر وہ 6ویں اسٹیج پر آتا ہے، پھر 5ویں پر آتا ہے، پھر 4تھے پر آتا ہے، پھر تیسرے، دوسرے، اور پھر پہلے نمبر پر آ کر وہ ساری چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر نفس لوامہ میں قدم رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی کلاس میں جب وہ پڑھائی شروع کرتا ہے تو پہلی، دوسری، تیسری میں وہ پوری طرح سے نفس امارہ کے اسٹیج کو پار کرتے ہوئے پھر 4تھی، 5ویں میں جانے لگ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے نفس لوامہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو جب یہ چیزیں ایک پڑھنے والے جو ہے نا بچوں کو جب اگر اس چیز کو سمجھایا جائے تو وہ اپنے حیثیت کو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ہم کس اسٹیج پر ہیں۔ اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہر معاملے میں انسان کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، چاہے پڑھائی کے معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے تربیتی معاملے ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ہر چیز کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ جو ہے نا اس میں کامیابی مل سکے۔ اگر ایک پڑھنے والے بچے نفس لوامہ میں ہی اٹکے ہیں، نفس امارہ میں ہی اٹکے ہیں اور اوپر نہیں جا پاتے، تو ان کو جو ہے نا وہ کوالٹی یا وہ جو ہے نا ڈگری بھی نہیں مل پاتی جس سے جو ہے نا وہ آگے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ تو یہ نفس امارہ کی ایک انیشیلی جو آج ذکر تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اس پر جو ہے نا غور کریں، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم آگے نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کے بارے میں اور جب باتیں کریں گے تو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، اور اس کو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر دے رہے ہیں تاکہ اس کو اگر کوئی دوبارہ بھی سننا چاہے اور دوبارہ بھی سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔